اس میں یہ بتایا گیا کہ سلطان عبدالحمید نے لوگوں کی سہولت کے لیے اور حجاج کی سہولت کے لیے اس کو چالو کیا تھا۔ دیکھیں یہ انجن ہے، یہ بوگی ہے، ٹرین کی بوگی، یہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، یہ ابھی پھر سے بنایا گیا ہے، لیکن اولا کے اندر میں نے جو دیکھا ہے اس میں مطلب کافی خراب حالت میں تھی بوگیاں۔ یہ دیکھیے اس کا لوگوں کا سامان، یہ ٹکٹ نکالنے کا آلہ جو بلیک رنگ میں دکھ رہا ہے، یہ ٹکٹ ہے جو ریڈ رنگ میں ہے۔ ٹیلی فون ہے، کیمرہ ہے، یہ دوربین ہے، دوربین۔ یہ وہی جو ملٹری وغیرہ میں یوز کرتے رہنا۔ ہاں، ٹیلی گراف ہے، ٹیلی گراف ڈیوائس، ٹیلی گرام وغیرہ بھیجنے کے لیے۔ اور یہاں پہ یہ پتھر کوئلہ ہے، فحم حجری کوئلہ ہے جس کی مدد سے چلتا تھا، یہ کوئلہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے حجاز، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ اس کی ٹوپی، یہ میڈل عثمانی۔ یہ بیچ ہے جو کام کرنے والوں کو دیا جاتا تھا ریلوے میں۔ یہ ٹارچ ہے، یہ کیا ہے؟ لالٹین ہے، ہاں یہ لالٹین ہے، یا وہ ہوگا سنگل دکھانے کا، ریڈ اور گرین لائٹ کے لیے۔ کنڈکٹر ریلوے اسٹیشن پہ جو سگنل دکھاتے ہیں اس کا یہ ہے۔ پیچھے گرین ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اچھا یہ عثمانی، یہ ہے جی، یہ دیکھیں یہ ویزل میں، یہ عثمانی بیچ ہے ویزل میں، دیکھیں ویزل میں پتھر کا کنکرا ہے۔ یہ ریلوے انجن ہے، اچھی حالت میں ہے۔ ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد جبل اللوز، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی جبل طور سینا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پہ بات کی اور تجلی ہوئی جبل اللوز پہ، یعنی طور سینا کے قریب۔ تو وہاں پہ ایک پہاڑ جلا ہوا ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ بالکل جلا ہوا ہے، جلی ہوئی حالت میں ہے۔ وہیں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر بھی ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی مارے تو 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ فانفجرت منہ اثنتا، یہاں پہ دیکھو یہ بتایا گیا کہ سکۃ الحدید کیسے خراب ہوا۔ تو پہلی جب جنگ عالمی جنگ تھی تو لورانس نے، جو ایک برطانیہ کا جاسوس تھا، اس نے شریف کے جو اس کی حکومت تھی حجاز پہ، اور انگریزوں کی مدد سے ان لوگوں نے مل کے عمان جو ابھی اردن کی راجدھانی وہاں اور مدینہ کے درمیان